تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شرک فی صفات کا تحقق اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جن خوبیوں سے متصف ہیں ان میں سے کوئی خوبی اور اسی مفہوم اور مطلب کے ساتھ مخلوق کی کسی صفت کے اندر ثابت کر دینا، یہ شرک فی صفات میں شامل ہوگا۔ اب آخر میں دو باتیں انشاءاللہ کر کے پھر ہمیں توحید اور شرک کے ٹاپک کو مین ٹاپک کو ہم ختم کریں گے، اس کے ضمن میں اور کئی ٹاپکس چلتے رہیں گے۔ ایک بات تو یہ کہ یاد رکھیے کہ مشرکین جو تھے پہلے زمانے کے تھے اور اب بھی بہت سے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں ہیں، وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں لیکن توحید باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو آخرت میں عذاب ہوگا، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قدر نہیں ہے۔ چاہے اس مشرک کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیجئے اس دور کے اندر، وہ چاہے آتش پرست ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی پوجا کرتا ہو، اگر وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے ہم اس کو نجات یافتہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے، کیونکہ توحید باری تعالیٰ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تم اللہ کے وجود کو مان لیتے ہو، اسے اپنا رب تسلیم کر لیتے ہو، تو پھر جو وہ بات کہہ رہا ہے، جو عقیدہ اور نظریہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچا رہا ہے، اس عقیدے کو بھی اختیار کرو، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس پر چند میں آیات عرض کر دیتا ہوں کہ مشرکین جو تھے سرکار کے زمانے کے بھی، وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، وہ توحید باری تعالیٰ کے منکر تھے، اس وجہ سے ان پر آخرت میں عذاب ہوگا اور وہ راندہ درگاہ ہوئے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کفار سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور کس ذات نے مسخر کیا ہے شمس اور قمر کو، یعنی سورج اور چاند کو، مسخر کا معنی معین کر دیا، یہ بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، ایک خاص مطلب ترتیب کے ساتھ یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی وہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نے مسخر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زمینوں اور آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں اوندھے چلتے چلے جا رہے ہیں، کہاں الٹی چال چل رہے ہیں، جب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا فرمایا اور سورج چاند کو اس ذات نے مسخر کیا، تو پھر کیوں توحید باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہوتے ہیں۔